بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑن کی ہیبت سے رائی۔ صدر علی وقار، اشرف المخلوقات ہونے کا دعوے دار یہ انسان عزم و ہمت کا پیکر ہے۔ روئے ارضی پر اپنی ابتدائی سانسوں سے لے کر بستر مرگ تک اپنی غیر معمولی ہمت، استقامت اور حوصلے سے ایسے عمل تراش جاتا ہے جو اس کی زیست میں لازوال قرار پاتے ہیں۔ اسی ہمت، جدوجہد، عمل پہم اور جرت رندانہ کو بزم جہاں کا نام دیا گیا ہے۔ بلا شبہ جو لوگ وقت کی پکار اور حالات و واقعات کے مطابق فکر و عمل کے سانچے میں ڈھلتے ہیں اور قوم و ملک کے لیے کچھ کر گزرتے ہیں، انہی کے حوصلے کو مزید تقویت دینے کے لیے اقبال کہتے ہیں، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے۔ صدر علی وقار، نوجوان تو ایک ایسی لازوال طاقت ہے جس کے سامنے مصائب کے کوثار بھی خمیدہ ہیں، اور یہ ایک ایسی روحانی قوت ہے جس کے روبرو مشکلات کی بڑی بڑی چٹانیں بھی ریزہ ریزہ ہیں۔ ہے اس کی زد میں خدا اور ماورائے خدا، یہ مشت خاک کہاں خاک میں سمائی ہے۔ علی وقار، فقط رونے سے مقدر نہیں بدلا کرتے، آنسوؤں سے آزادی کا سورج طلوع نہیں کیا جا سکتا، کمزور ہاتھوں سے غلامی کی زنجیر نہیں توڑی جا سکتی، نیند کے متوالے اپنے خوابوں کو تعبیر سے ہمکنار نہیں کر سکتے، دوسروں کے بازوں کی قوت پر بھروسہ کرنے والے اپنی زندگی کو تابندگی کا عنوان نہیں دے سکتے۔ فطرت فقط اہل جنوں کا ذوق پرواز دیکھتی ہے، جرت رندانہ کی طالب ہوتی ہے، اور جب آزادی کے متوالے نشائے شہادت میں مخمور آگے بڑھتے ہیں تو منزلیں خود آگے بڑھ کر ان کے قدم چومتی ہیں۔ کارخانوں میں حرکت کرنے والا پہیہ، کسانوں کے چلتے ہوئے ہل، علم و حکمت کے نور سے جگمگاتی ہوئی پیشانیاں، تاریخ تمدن کے غیر آباد جزیروں کی دریافت، زمین پر بیٹھ کر آسمانوں پر کمندیں ڈالنے کے عزائم، زمینی اور زمانی فاصلوں کو سمیٹنے کے مظاہرے، زندگی کی ہر آن پھیلتا ہوا حسن عالمگیر، خوابوں کو تعبیر اور تصور کو تصویر میں بدلنے کی کاوشیں، یہ سب بزم جہاں کا نیا انداز ہے، یہی جہد مسلسل ہے، یہی ذوق پرواز ہے، اور یہی وقار بندگی بھی اور صبح دوام زندگی بھی۔ بڑے جا یہ کوہ گراں توڑ کر، طلسم زمان و مکاں توڑ کر، ہر ایک منتظر تیری یلغار کا، تیری شوخی فکر و کردار کا۔ علی وقار، ہم علم کی راہوں کے مسافر ہوں یا وطن عزیز کی جغرافیائی سرحدوں کے نگہبان، ہم وطن کی نظریاتی سربلندی کے علمبردار ہوں یا عظمت وطن و قوم کے پاسدار، ہم میں سے کوئی طالب علم ہو یا معلم روشن ضمیر، سیاستدان ہو یا معیشت دان، حکمران وقت ہو یا عام انسان، رہبر فرزانہ ہو یا شمع صداقت کا پروانہ، ہر ایک کو بزم جہاں میں وقت کی رزمگاہ میں آگے بڑھنا ہوگا، جرت و ہمت کے پیکر بن کر جہد پہم کو وقار حیات بنانا ہوگا، تو یقین مانیے ہر آنے والا دور ہمارا ہوگا۔ زمانہ ایک مرتبہ پھر شوکت اسلام کے پرچم کو تاریخ کے افق پر لہراتا ہوا دیکھے گا، کسی بندہ مزدور کے اوقات میں تلخی نہیں ہوگی۔ آؤ کہ کوئی خواب بنے کل کے واسطے، ورنہ یہ رات آج سنگین دور کی، ڈس لے گی جان و دل کو کچھ ایسے کہ جان و دل تا عمر پھر نہ کوئی ہنسی خواب بن سکیں۔